کنسسٹنسی یا اس کی سافٹنس ہم کہہ لیں، اس کو ہم 5 کیٹیگری میں ایک اسکیل دیتے ہیں جو اس کے پخانے کا یا اسٹول کا کریکٹر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو سافٹنس، کہاں کہ بچہ اگر پخانا نرم کر رہا ہے اور بے شک وہ 6 دن کے بعد بھی کر رہا ہے تو وہ نارمل ہو سکتا ہے۔ آرگینک کانسٹیپیشن بہت ریئر ہے، بہت کم بچوں میں آرگینک کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ فنکشنل کانسٹیپیشن بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ فنکشنل کانسٹیپیشن کو ہم اس طرح آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور میں چلڈرن اینڈ فیملی کیئر کلینک جوہر آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ بچوں میں کانسٹیپیشن یا قبض کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر قبض کتنی عمومی طور پر پائی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہم بچے کا علاج کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ قبض جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں او پی ڈیز کے اندر، ہر 20 میں سے ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے جس کو قبض چل رہی ہوتی ہے۔ قبض کو لے کے قبض ہوتی کیا ہے، کئی دفعہ پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچے کو قبض ہے، جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ لیٹ سے کہ ہم نوزائیدہ بچے سے شروع کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ 3 سے 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد پخانہ کرتا ہے۔ جب مزید ہم پوچھتے ہیں کہ پخانہ کس طرح کا ہوتا ہے، پخانے کی نوعیت یا کریکٹر اس کا کیسا ہوتا ہے، آیا وہ نرم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کرتا 4-5 دن کے بعد ہے لیکن وہ نرم ہوتا ہے، اس طرح عام پخانہ ہوتا ہے۔ تو قبض کو دیکھنا ضروری ہے کہ قبض ہوتی کیا ہے۔ قبض ہم عمومی طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں جو اس کے پخانے کا یا اسٹول کا کریکٹر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو سافٹنس ہے یا ہارڈنس کی وجہ سے۔ تو سخت پخانہ، ڈرائی پخانہ، زور لگا کے بچہ کر رہا ہو اور پینفل ہو، درد کے ساتھ کر رہا ہو، تو اس چیز کو قبض کہتے ہیں۔ کہاں کہ بچہ اگر پخانہ نرم کر رہا ہے اور بے شک وہ 6 دن کے بعد بھی کر رہا ہے تو وہ نارمل ہو سکتا ہے۔ بچے کی جو پوٹی ہے اس کی کنسسٹنسی یا اس کی سافٹنس ہم کہہ لیں، اس کو ہم 5 کیٹیگری میں ایک اسکیل کے تھرو ڈیوائڈ کرتے ہیں جس کو برسٹول اسٹول فارم اسکیل کہتے ہیں۔ اس میں 1 نمبر سے لے کے 5 نمبر تک، یعنی کہ ہارڈ سخت پخانے سے لے کے بالکل پتلے پخانے تک ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ سخت اگر بچہ پخانہ کر رہا ہے بالکل مینگنوں کی طرح اور ہارڈ پخانہ کر رہا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے پخانے کر رہا ہے جو کہ سخت ہیں، اس کے بعد اگر پتلے سے اور نرم پخانے کر رہا ہے یا ڈھیلے ڈالے پخانے کر رہا ہے یا بالکل پانی کی طرح پخانے کر رہا ہے، تو یہ اس کی 5 کیٹیگریز ہیں۔ جو ہمارا ایم ہونا چاہیے، جو قبض جن بچوں کو ہے ان میں ہمیں 3 to 4 یعنی کہ یہ 3 نمبر یا 4 نمبر جو پخانے کی سافٹنس ہے اتنا ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ بچے کا پخانہ اس طرح کا آنا چاہیے۔ 2 طرح سے ہم قبض کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے آرگینک کانسٹیپیشن اور ایک ہوتی ہے فنکشنل کانسٹیپیشن۔ آرگینک کانسٹیپیشن بہت ریئر ہے، بہت کم بچوں میں آرگینک کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ آرگینک کا مطلب ہے کہ کوئی انڈر لائن بیماری چل رہی ہے، اس میں عمومی طور پہ جو گندم کی الرجی ہے، ہائی اسپرنگ ڈیزیز، بڑی آنت کی ایک بیماری ہے، یا تھائرائڈ کے مسائل ہیں، جو گلے کے اندر غدود ہوتے ہیں تھائرائڈ، اس میں قبض ہو سکتی ہے اور کئی اور مسائل کے اندر، لیکن یہ پورشن بہت تھوڑا ہے۔ جو عمومی پورشن ہے وہ فنکشنل کانسٹیپیشن، عمومی طور پہ فنکشنل کانسٹیپیشن بچوں کے اندر ہوتی ہے۔ فنکشنل کانسٹیپیشن کو ہم اس طرح آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر ود ہولڈنگ بیہیویئر ہوتا ہے، کہ بچہ پخانہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، کن وجوہات پہ کرتا ہے، جو اگر اس کو اس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، کسی ٹائم اس کو سخت پخانہ آیا ہے، اس کو درد ہوئی ہے، تو اگلی دفعہ بچہ کوشش کرے گا کہ وہ پخانہ کرے ہی، وہ جتنا ہولڈ کرے گا پخانہ روکنے کی کوشش کرے گا، بڑی آنت کے اندر پخانہ رکا رہے گا تو بڑی آنت کا کام ہوتا ہے کہ پخانے کے اندر سے پانی اور نمکیات وہ جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے پخانہ جتنی دیر رکا رہے گا وہ مزید سخت ہوتا جائے گا۔ جب مزید سخت پخانہ بچہ پاس کرے گا تو اس کو اور زیادہ درد ہوگی اور مزید وہ روکنے کی کوشش کرے گا، اس طرح کہ یہ سائیکل چل پڑتا ہے۔ زیادہ سخت پخانہ کرنے سے
جو ریکٹم اور بڑی آنت کا آخری حصہ ہوتا ہے پخانے والی جگہ کی جلد وہ متاثر ہوتی ہے، اس پہ زخم آ سکتا ہے، ٹیئر ہو سکتا ہے اور پھر مزید درد بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر سے بلڈ بھی آ سکتا ہے، اس کو ہم اینل فشر کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑے بچے ہوتے ہیں 2 سے 5 سال کے، ان کے اندر ایک پاور سٹرگل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی چیزوں کا کنٹرول خود لینا چاہتے ہیں۔ تو کئی دفعہ جب مائیں پش کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو، ٹوائلٹ ٹریننگ جب شروع کر رہی ہوتی ہے، تو بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا جو کنٹرول، سیلف کنٹرول، پاور سٹرگل، مطلب کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو خود مینیج کروں، تو وہ کئی دفعہ پھر پخانہ روک کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نے اپنا سیلف کنٹرول اس نے لے لیا۔ تو یہ ایک بیہیویئرل مسئلہ ہے۔ تو اس میں ہماری یہ رائے ہوتی ہے، پیرنٹس کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ بہت زیادہ پش نہ کریں ٹوائلٹ ٹریننگ۔ اگر بچہ اس طرح ود ہولڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو وقتی طور پہ ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے اس کی روک دیں۔ کئی بچے ہوتے ہیں جو کھیل کود میں مصروف ہیں، پوٹی اگر ان کو آئی ہوئی ہے تو وہ کھیل کود میں مصروفیت کی وجہ سے وہ پخانہ کرنے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے بھی جو کانسٹیپیشن ہے قبض مزید بڑھتی جاتی ہے۔ کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں وہ اسکول کے اندر ہیں، وہ شائع فیل کرتے ہیں کہ وہ پبلک ٹوائلٹس یا اسکول کے اندر ٹوائلٹس یوز کرنے سے وہ ہچکچاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پخانہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ایگرویٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ دودھ استعمال کرنا، پانی کم پینا، فائبر ڈائٹ کے اندر پھل، سبزیاں، سلاد کا کم استعمال یا ہول گرینز کا کم استعمال، یہ بھی ان چیزوں کو ایگرویٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ آتے ہیں کہ قبض کا علاج کا کیا طریقہ ہے۔ تو جنرلی جو عمومی احتیاطی تدابیر کہہ سکتے ہیں یا جو چیزیں ہم گھر میں کر سکتے ہیں کہ ایک تو بچے کے پانی کی مقدار بڑھائی جائے، پانی پلائیں اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بچہ دودھ زیادہ پی رہا ہے تو دودھ کی مقدار کم کریں، بچے کو ایک بیلنس ڈائٹ دینے کی کوشش کریں جس میں پھل اور سبزیوں، سلاد، ان چیزوں کا استعمال یا اناج کا استعمال زیادہ کروائیں۔ اگر بچے کو ٹوائلٹ ٹریننگ کی وجہ سے وہ پاور سٹرگل کر رہا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو کوشش کرتا ہے کہ وہ پخانہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے آپ اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ روک دیں۔ اگر ٹوائلٹ ٹریننگ کروا رہے ہیں تو اس میں ٹوائلٹ پوسچر، یعنی کہ پوٹ کے اندر یا کموڈ کے اوپر بیٹھنے کا جو ایک خاص قسم کا اینگل ہوتا ہے، پوسچر ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک رکھا جائے۔ اس کے لیے ٹوائلٹ سٹول جو ہے دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ٹوائلٹ سٹولز استعمال کرتے ہیں ان کا پوسچر بہت بہتر ہوتا ہے اور اس سے پخانہ کرنے میں آسانی سے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح دوائیاں بھی موجود ہیں، کئی اقسام کی دوائیاں ہیں جن کا مختلف طریقوں سے وہ بچے کی قبض کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کئی دوائیاں پخانے کو نرم کرتی ہیں، کئی جو بڑی آنت کے اندر پانی ہے وہ پخانے کے اندر شامل کرتی ہیں جس سے پخانہ نرم ہوتا ہے، اور کئی جسم کے اندر سے پانی کو ایبزارب کر کے نکال کے تو پخانے کو لوبریکیشن یا نرم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور کئی جو ہیں وہ بڑی آنت کی حرکت کو تیز کرتی ہیں جس سے بھی پخانہ یا قبض جو ہے بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تو کئی دفعہ جو ہے پخانے کے رستے سے بھی دوائی دی جاتی ہے جس کو سپوزٹری کہتے ہیں، اور اگر پخانہ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہے بڑی آنت کے اوپر والے حصے تک اگر ہم نے دوائی پہنچانی ہے تو پخانے کے رستے سے ہم انیما بھی کروا سکتے ہیں۔ تو قبض کا طریقہ علاج 2-3 سٹیجز پہ مبنی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے بچے کی جو آنت ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ اگر بچے کو بہت زیادہ قبض ہوئی ہے، اس کی پوری آنت کے اندر ایسے سدے یا جس سخت پوٹی کٹھی ہوئی ہے، آپ کو پیٹ کو معائنہ کرنے سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کے پیٹ کے اندر روڑیاں ہیں یا کو محسوس ہو رہی ہیں، تو ایسے بچے کو ایک کلین آؤٹ کی ضرورت ہے۔
اس کی بڑی آنت کی صفائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سے کچھ میڈیسن ہے جو کہ کچھ دن کے لیے زیادہ مقدار میں استعمال کرواتے ہیں. اس میں انیما بھی ہم کروا سکتے ہیں تاکہ ایک دفعہ بچے کا پخانہ نرم ہو کہ اس کی آنت صاف ہو جائے. تو اس دوران بچے کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ لوز موشن اس کو آ سکتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک دفعہ آنت صاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم مینٹیننس یعنی کہ جو اس کی دوائی کی تھوڑی مقدار ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا لمبا عرصہ چلاتے ہیں. منیمل 2 سے 3 ماہ استعمال کرانا ضروری ہے. کئی دفعہ دیکھا گیا کہ پیرنٹس دوائی دیتے ہیں، کچھ دن دی، پخانہ بچے کا بہتر ہوا، اس کے بعد انہوں نے دوائی روک دی، پھر کچھ دنوں کے بعد قبض ہو گئی، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ضروری ہے کہ دوائی لمبا عرصہ استعمال کرنا ہے. یہ آپ کے ذہن میں بالکل یہ بات ہونی چاہیے کہ جب دوائی شروع ہوگی، انیشیل فیز کلین آؤٹ کی ہوگی، اس کے بعد مینٹیننس دوائی کی جو مینٹیننس ڈوز ہے وہ 2 سے 3 ماہ کم سے کم چلے گی. اور اسی طرح بچے کا بیہیویئر بہتر کرنے کے لیے اگر ایک بچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا پیمپر یا شلوار اس کی کے اوپر تھوڑی سی پوٹی لگی ہوتی ہے اور بچے کو قبض ہے، تو وہ بچہ بڑا شائع فیل کرتا ہے اور اپنے آپ میں بڑا برا محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ بچے کو سائیکولوجیکلی یا اس کے حساب سے بھی سپورٹ دی جائے. اور ٹوائلٹ پوسچر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. مزید اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر مزید اگر آپ کو کہیں چاہیے تو میں انشاءاللہ رسپانس دوں گا. تھینک یو.